بھارت نے دریائے راوی پر قائم تھین ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے۔ کوٹ نینا سے پاکستانی حدود میں 2,10,000 کیوسک پانی دریائے راوی میں داخل۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ ترجمان نے بتایا کہ آئندہ 48 گھنٹے میں جسر، شادرہ اور ہیڈ بلوکی سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,62,000 کیوسک۔ سیلاب سے لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب آنے کا خدشہ۔ لاہور سمیت قریبی شہروں کے کمشنرز اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ بادل پھٹنے، فلیش فلڈ، دریاؤں میں طغیانی سے مالی اور جانی نقصانات ہوئے۔ انرجی وہیکل پالیسی حکومت کے ماحول دوست اقدامات کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف پھر آبی سفارتی جارحیت، پانی چھوڑ کر سفارتی ذرائع سے رابطہ کر کے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 36 گھنٹے میں بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطے کر چکا۔ معاہدے کے تحت بھارت سنتاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے، لیکن بھارت ہائی کمیشن کے ذریعے رابطے کر رہا ہے، جو معاہدے کی غیر قانونی معطلی کے جواز پیدا کرنے کی کوششیں ہیں۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے کے طریقہ کار کی خلاف ورزیوں کو معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارت سے سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ افغانستان سے دراندازی کرنے والے فتنہ خوارج کے 47 دہشت گرد جہنم باسے۔ 7 سے 9 اگست کے درمیان سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلوچستان کے علاقے سمبازا میں دراندازی کی کوشش کرنے والوں کو ٹھکانے لگائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں زیادہ تر افغان تھے، جن کی لاشیں افغانستان میں ہی موجود ہیں۔ 15 دن بعد بھی دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ 25 اگست کو افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد لاشیں گدھوں پر لاد کر لے جائی گئیں۔ بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی فتنہ خوارج کی بڑی تشکیل کو ٹھکانے لگانا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی قرار۔ دیر بالا کے مختلف علاقوں میں 3 دن سے جاری آپریشن میں مقامی کمانڈر ساجد اللہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک، 5 کی لاشیں مل گئیں۔ آپریشن کے دوران 2 شہری شہید جبکہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے 10 اہلکار زخمی ہوئے۔ ڈی پی او اپر دیر کہتے ہیں کہ علاقہ جنگلات میں گھرا ہوا ہے، آپریشن جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی لوئر دیر میں کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کو شاباش، 2 شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے بہادر اہلکاروں افسران پر فخر ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم اپنے دلیر فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ علیمہ خانم نے پی ٹی آئی قیادت کو بانی کے احکامات سنا دیے۔ بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا کہہ دیا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ بانی کریں گے۔ علیمہ خانم کی بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بہنوں کی 4 ماہ بعد بانی سے ملاقات کرائی گئی۔ بانی نے میرے بچوں کا پوچھا کہ کیا انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی، آنکھ پر تھوڑا پریشر محسوس ہو رہا ہے۔ عدالت میں درخواست دیں گے کہ ڈاکٹر بانی کی آنکھ کا معائنہ کریں۔ جیل میں بانی کی سہولتیں بحال ہو گئیں، بانی سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا، ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد بتایا سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر کہا کہ وہ زبانی تھا، منظور یا مسترد ہونے کا موقع نہیں آیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے ان کا سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استعفی منظور نہیں کیا۔
ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق فیصلہ آج سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ سیاسی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ آن لائن اجلاس میں ضمنی انتخابات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے سے متعلق مشاورت۔ احتجاج کی اجازت ہے، بغاوت کی نہیں۔ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ 9 مئی مقدموں میں سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خانم کو یہ یاد نہیں کہ بیٹے کو کس طرح بیرون ملک بھگایا گیا تھا۔ کیا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے قانون سے بالا تر ہیں؟ جس نے قانون توڑا قانون کا سامنا کرے گا۔ گڈ ٹو سی یو جیسی سہولت کاری اب ختم ہو گئے، اب شواہد کی بنیاد پر سزائیں مل رہی ہیں۔ سیلاب کی صورتحال پر وزیر اعظم روزانہ اجلاس بلا رہے ہیں۔ ہر وزیر کو حکم دیا گیا کوئی یہ بات نہیں کرے گا یہ کام صوبے، ضلع یا تحصیل کا ہے۔ مانسون کے آخری 2 اسپیل باقی ہیں، پوری کوشش ہے کم سے کم نقصان ہو۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر اگلے سال کے پلان پر ابھی سے کام شروع کیا جا رہا ہے۔ میئر مرتضی وہاب کے ساتھ کراچی میں طغیانی والے نالے دیکھ کر آیا ہوں۔ وفاقی حکومت اور تمام وزارتیں مل کر کراچی کے مسائل حل کریں گی۔ آئندہ 2 روز میں چناب، ستلج اور راوی میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ چیئرمین NDMA کی بریفنگ، کہا چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ پاکستان اب مونسون کے 8ویں اسپیل سے گزر رہا ہے۔ 2 روز میں مختلف علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ضلع قصور سے لے کر اسلام آباد ہیڈ ورکس تک علاقے طغیانی کی زد میں ہیں۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی مزید بارشوں کا امکان ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا آئندہ سال قدرتی آفات میں شدت آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے قومی سلامتی کے طور پر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان میں 7,500 گلیشیئرز ہیں، 45% پگھل رہے ہیں۔ آئندہ چند سال گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے۔ 65% گلیشیئرز پگھل جائیں تو ملک میں خشک سالی اور قحط کا خدشہ ہوگا۔ پیشگی اقدامات کرنا ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری۔ کمشنر کمال خان کا کہنا ہے کہ اسکردو میں پاک فوج ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں بھرپور مدد کر رہی ہے۔ پاک فوج نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ 6,000 کلو سے زائد راشن تقسیم کیا گیا۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کر کے علاج کی سہولت اور مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ پاک فوج کے جوان خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی عوام کے شانہ بشانہ مصروف عمل ہیں۔ بالاکوٹ میں پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہماری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے۔ چند پالیسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوڈیرو پیپلز اسپورٹس اسٹیڈیم میں خطاب، کہا سندھ میں 20 لاکھ گھروں پر مشتمل اسکیم بڑی مشکل سے شروع کی تھی جس میں کامیابی ملی ہے اور عوام اس سے خوش ہیں۔ بلاول بھٹو کی ضلع قنور شہداد کوٹ کی تحصیل میرو خان آمد، سیلاب متاثرین میں گھروں کی اسناد تقسیم کی، کہا تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے دفاع وطن کے لیے پاک فضائیہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاک فضائیہ کی شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر کاری ضرب لگائی۔ پاک بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائیں، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ بھی ہو سکتی تھی، میں نے مداخلت کر کے جنگ رکوائی، صاف کہا جنگ کریں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ بھارت پر کل سے 50% امریکی ٹیرف کا آغاز،
स्टॉक मार्केटों में भौचाल। मुंबई स्टॉक 892 पॉइंट्स गिरकर 80,750 पॉइंट्स पर आ गया। निफ्टी 50 में भी 0.7% कमी हुई, 24,770 पॉइंट्स तक गिर गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया भी गिरना शुरू हो गया। जीडीपी भी गिरने का इम्कान है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन एफबीआर और दीगर की शिरकत। टैक्स रेगुलेशन और इंटरनेशनल रवाबित के लिए ज़ेली कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्रिप्टो कंप्लेंट पोर्टल के क़याम पर भी इत्तफाक। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान को वर्चुअल करेंसी के मईशत में असल मकाम दिलाना है। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री में एलएनजी की खपत में नुमायां कमी। हुकूमत पाकिस्तान का कतर से एलएनजी दरामद मुअख्खर करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है वजीर पेट्रोलियम की सरबराही में वफ्द जल्द कतर का दौरा करेगा। पाकिस्तान 5 साल तक 177 एलएनजी कार्गोज मुअख्खर करने की दरख्वास्त करेगा। आइंदा साल से 2 एलएनजी कार्गोज आलमी मार्केट में फरोख्त की भी तजवीज़। एलएनजी कार्गोज मुअख्खर करने या न करने का फैसला कतर का ही होगा। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। बसें चंद हफ्तों में पंजाब पहुंच जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है दिसंबर तक पंजाब के हर जिला में जदीद इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। आवाम को आरामदेह और जदीद सफर की सहूलत मिलेगी। जमात इस्लामी कराची का 31 अगस्त को वजीर आला हाउस के सामने हुकूक मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर खान कहते हैं 31 अगस्त को सहपहर 3 बजे वजीर आला हाउस की जानिब मार्च किया जाएगा। नालों की सफाई नहीं हो रही, इसकी जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बारिशों के बाद सड़कों की मुरम्मत का काम फौरन शुरू किया जाएगा। टाउन्स की शिरकत से गलियां भी ठीक हो सकती हैं। टाउन्स के पास रोड कटिंग की मद में 14 अरब रुपए हैं। कराची के करीमाबाद अंडरपास का काम 2 साल से गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। हालिया बारिश से ज़ेरे तामीर अंडरपास में पानी जमा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। काम में ताखीर से करीबी दुकानदारों और शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रोंदने की सीसीटीवी सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक और खातून जख्मी हुई थी। कराची के इलाके रिजविया में 4 डाकुओं की 15 मिनट तक सरेआम लूटमार। 3 से 4 मोटरसाइकिलें सवारों और दुकानदारों को लूटा। लूटने के बाद शहरी को मजीद मुर्गा भी बनाया, तशद्दुद भी करते रहे। डाकू ने मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वजीर दाखिला हसन ने एसएसपी वस्ती से वाकये की तफसील तलब कर ली। पूछा वारदात के वक्त इलाका पुलिस कहाँ थी? शिकायत के इंदराज में ताखीर क्यों हुई? साइल को अगले दिन आने को क्यों कहा गया? एसएचओ रिजविया की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बल्दिया मदीना कॉलोनी में बुजुर्ग खातून से वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से सोने की बालियां नोच कर फरार हो गया। कराची के इलाके फकीरा गोठ में खूनी तसादुम। होटल पर मुसल्लह अफराद का धावा। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। हमले में होटल का मुलाजिम भी गोली का निशाना बना। मोर्चा जन मुलजिमान की फायरिंग की सीसीटीवी सामने आ गई। झगड़े के बाद फरीकैन थाने पहुंचे, जहां पुलिस स्टेशन के बाहर भी दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तशद्दुद से कई अफराद लहूलुहान हो गए। होटल पर फायरिंग के मरकजी मुलजिम की शनाख्त सूबा आबड़ो के नाम से हो गई। एसएसपी फारूक रजा का कहना है मुलजिम का ताल्लुक मनशियात फरोश गिरोह से है। गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। रायमंड में 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम उवैस गिरफ्तार। 2 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हो चुके।
پھل فروشوں نے بہیمانہ تشدد کر کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بپھرا چناب کئی گھر بہا لے گیا۔ 24 گھنٹے میں 190 ملی میٹر بارش سے دریاؤں میں خطرناک طغیانی۔ ڈورا پل کو شدید خطرہ، تاوی پل کے قریب سڑک بہنے سے کئی گاڑیاں دھس گئیں۔ ٹریکوٹا نگر میں لینڈ سلائیڈنگ، 5 ہندو یاتری جان سے گئے، 14 زخمی، کئی دیہات سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ غزہ میں خونریزی نہ رک سکی، اسرائیلی فورسز سے مزید 75 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 370 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 17 افراد لقمہ اجل بنے، 3 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 303 ہو گئی، 117 بچے شامل۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی آ گئی، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہڑتال، مرکزی شاہراہوں کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مظاہرین کا نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر مارچ، یرغمالیوں کی فوری رہائی اور غزہ جنگ بندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ ہمارے پاس مدینہ کی ریاست کی مثال ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس کی کسی تقریب کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہم نے 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کا شامل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبی کی تقریبات کا آغاز رات 10 بجے ہوگا، 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر قرات اور نعت خوانی ہوگی۔ پورے پاکستان سے نعت خواں، قوال اور قراء حضرات کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد پارک روڈ پر سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ، ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا، نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل نرسری بنائی جا رہی ہے۔ نرسری شہریوں کی ہارٹیکلچر ضرورتیں پوری کرنے میں فلاور شاپ اور معاون ثابت ہوگی۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنائیں گے۔ محسن نقوی نے آذربائیجان ٹیم کو بہترین کام کرنے پر شاباش بھی دی۔ دبئی میں قومی ٹیم کا دوسرا پریکٹس میچ، سلمان آغا 11 نے سائم ایوب 11 کو 4 وکٹوں سے ہرایا۔ سائم 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 136 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں حسن نواز نے 19 گیندوں پر 42 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بابر اور رضوان T20 پلان میں فٹ نہیں ہوتے، دونوں اچھے پلیئر ہیں لیکن کرکٹ اب تبدیل ہو گئی ہے۔ حسن اور سلمان آغا اپنے پلان کے مطابق کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ سابق کوچ مکی آرتھر کی سپورٹس روم میں گفتگو، سابق کوچ نے کہا ہمارے دور میں ٹیم نمبر 1 بنی، میں نے اور سرفراز نے ٹیم بنانے میں پلاننگ کی تھی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں 16 سال کے ریو کا یادگار ڈیبیو، لیورپول کے لیے پہلے ہی میچ میں فیصلہ کن گول داغ دیا، نیو کاسل کے خلاف ایکسٹرا ٹائم میں اپنے کلب کو 3-2 سے فتح دلا دی۔